قبر کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشکل دیتی ہے وہ زبان ہے. انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. جو چیز انسان کی قبر کو روشن کر سکتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے. انسان کی دنیا کو بھی بہتر کرتی ہے اور انسان کی قبر کو بھی روشن کرتی ہے. تو ہمارے پاس بہرحال زندگی میں بہت موقع ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. کتاب منازل الاخرہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قبرستان گئے، عید کا دن تھا، فاتحہ پڑھنے گئے تھے. اچانک سے ایک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے تم میرے مہمان ہو. ابھی کچھ دوست تھے، یہ واپس گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہماری موت آنے والی ہے، قبر ہمیں دعوت دے رہی ہے. اب انہوں نے ایک ہفتے میں اپنے سارے کام سمیٹنا شروع کر دیے. ابھی کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو آپ سوچیں کیا کرے گا. جسے پتا ہو کہ یہ اس کی آخری نماز ہے تو وہ کیسی نماز پڑھے گا. ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے عزیزان محترم، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز. انسان کو ہر نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اس کی آخری نماز ہو، کیونکہ پھر اس کو موقع ملے نہ ملے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی کے سارے کاموں کو سمیٹ دیا، ہفتہ گزر گیا، موت تو آئی نہیں. اب ہم آپس میں پریشان. تو کسی نے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں، ماجرا کیا ہے. جیسی اس قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا قبر اندر سیڑھیاں جا رہی تھی، راستہ. ہم قبر میں اتر گئے، اندر دیکھا تو سرسبز باغ، بڑا زبردست سا باغ ہے اور بڑی اچھی سی جگہ ہے. اور دیکھا کہ خوبصورت جوان. اس نے بولا آئیے آئیے، میں ہی آپ کا میزبان ہوں. اس نے بڑی ہماری خاطر تواضع کی. تو اس نے کہا تم مجھے پہچانے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پہچانے. کہا میں وہی ہوں جو تمہارے محلے میں قصاب تھا، کسائی تھا. ہم اگر تمہاری تو شکل ہی بدل گئی، تمہاری تو رنگ ایسا نہیں تھا. کہاں یہ خدا نے عالم برزخ میں مجھے ایسا رنگ عطا کیا ہے. کہا تو تم ایسے مقام پہ کیسے پہنچ گئے وہاں؟ کہا کچھ خصوصیتوں کی وجہ سے. چند خصوصیات تھی، بہرحال وہ میں ہمارے ایک آدھ آپ کی خدمت میں عرض کروں جانے والا. کہا پہلی خصوصیت یہ تھی کہ میں نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھتا تھا. جب میری دکان پہ نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی گاہک آتا تھا اور اگر وہ کہے کہ میں سارا گوشت بھی لوں گا تو میں اسے منع کر دیتا تھا. میں کہتا تھا نماز کے بعد آنا. ہم تو نماز کو کہتے ہیں بعد میں آئیے گا، میرے کام تو کر لیں، اپنا بزنس تو کر لیں. آج لوگ پریشان کیوں ہیں آپ کو پتا ہے؟ رازق کون ہے؟ لیکن ہماری توقع لوگوں پر ہے، جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے توکل تو علی اللہ ہے، اللہ پر توکل کرو. مگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں، نکل گئے، جب وہ جو قتل کیا، پھر وہ ایک بندہ جو قتل ہو گیا، مر گیا حضرت موسیٰ سے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے دن گئے تو وہ جو ایک ہنگامہ برپا ہوا تو چھوڑ کے چلے گئے. بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہے. اس حالت میں خدا کو پکارا. خدا نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ کلیم اللہ بنا دیا. کس مقام پہ حضرت موسیٰ کو پہنچا دیا. کون ہے جو اللہ کے بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے؟ خدا ہے. ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں مگر ہم توجہ، حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں دی. ہوائیں بھی حضرت سلیمان کے اختیار میں. خدا انسان کو لے کر اوپر جاتا ہے مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز کا خیال رکھتا تھا، نماز ہوتی تھی نماز پڑھتا تھا. دوسرا، میں اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا تھا. احترام والدین نے میری قبر کو ایسا بنا دیا. عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں بہت مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. کیونکہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں گھر اچھا بن جائے، پلاٹ اچھا بن جائے. بہت اچھی بات ہے، آپ بنائیں اپنا،
لیکن آخرت کا گھر پہلے بنائیں، کیونکہ اس گھر جو آپ بنا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس میں شفٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، لیکن آخرت کا گھر ہر وقت تیار ہے، کبھی بھی نہیں پتا، قبر تو انسان کی کبھی بھی کھل جائے گی، کبھی بھی انسان جو ہے وہ قبر کے اندر جا کر جو ہے وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے عرفاء بعض اپنی قبروں میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے کہ اس جگہ پہ جانا ہے، وہ جگہ عالم برزخ ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کرے کہ بہرحال ہم اس قابل ہوں ہمیں وہ نظر آئے، عالم برزخ کا چھوٹا سا عذاب انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اصفہان کے عالم دین تھے، اپنے اساتید سے وظیفہ لیا عالم برزخ دیکھنے کا، قبرستان میں بیٹھے ہوئے رات کو عمل کر رہے تھے۔ اس زمانے میں، آج بھی وہاں پرانے زمانے میں قبریں کمروں کے اندر ہوتی تھی، ہر گھر کی خاندان کی ایک کمرہ ہوتا تھا، اس میں قبریں ہوتی تھی۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وظیفہ، کسی کا جنازہ آیا، رات کو رکھ کر چلے گئے کہ صبح دفنائیں گے، کیونکہ سردی شدید تھی۔ شخص کو بٹھا دیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایسے میں دیکھا کہ ملائکہ آگ کا گرز لے کر آئے اور اس مردے کو ایک لگایا انہوں نے، اس کی چیخ نے پورے قبرستان کو ہلا دیا اور کہتے ہیں میرا وجود کانپنے لگا، جبکہ وہ اس شخص کو نظر نہیں آیا جو بیٹھا ہوا تھا، اور میں اسے اشارہ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کمرے سے باہر جانا ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے، باہر کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہا میں نے اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹا کیونکہ میرے بدن سے وہ چیخ سن کر جان نکل چکی تھی، اور میں نے جب اپنے آپ کو باہر نکالا، باہر سردی میں، صبح جب میرے شاگرد آئے، میں بے ہوش تھا، مجھے اٹھا کے قبرستان ہاسپٹل لے گئے، اور پھر میرے استاد میرے تیمارداری کے لیے آئے، کہا تھوڑی دیر کے لیے برزخ برداشت نہیں ہوا، اور یہاں انسان پتہ نہیں لوگوں کا حق کھاتا رہتا ہے، خدا نے جو واجب کیا ہے وہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کا کون کھائے گا؟ خمس واجب ہے، زکوٰۃ اگر ایلیجبل ہے تو وہ زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ خمس، مولانا میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں بچتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کا کچھ بھی نہ بچتا ہو۔ خمس پورے سال میں ایک دفعہ، ایک تاریخ فکس ہے اس کی، آپ کوئی بھی تاریخ لکھ لیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پورے سال میں 100 روپے بھی نہیں بچتے ہوں، 100 روپے تو بچتے ہوں گے آپ کے پاس، 100 روپے میں 20 روپے خمس ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا 20 روپے بھی بندہ اب امام کو دے گا، وہ بی بی شتیتا جو نشاپور کے اندر جن کا حرم ہے، مرقد مبارک ہے، 7ویں امام کا دور ہے، بڑے بڑے لوگوں نے خمس بھیجا، اس خاتون کا ایک سکہ تھا خالی، وہ دیا، جو لینے والے نے بڑا سوچا کہ بھائی ایک سکہ ہے، مگر بھر لے گیا، امام کی خدمت میں پہنچے، جب امام کو خمس پہنچا، امام نے سب کے پیسے واپس کر دیے، کہا یہ صحیح نہیں ہے، گڑبڑ ہے، اس ایک سکے کو رکھ لیا، اور جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں امام خود تشریف لائے اور کفن بھی امام نے بھجوایا۔ ان کے ہاں 10 روپے 20 روپے نہیں ہے، ان کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، نیت واجب ہے دیں۔ اور ابھی تو جیسے کہ آپ کے پاس سامنے حالات ہیں، عزیزان محترم، انسان بہترین وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، جو مخلوق کی فکر کرتا ہے تو خالق بھی اس کی فکر کرتا ہے۔